الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وقال الله عز وجل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. واجب التکریم صدر اجلاس، سرپرست اجلاس، حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، طلبہ و طالبات، آج ملک ہندوستان کے صوبہ بہار کے ضلع مدھوبنی کے اس مرزا پور کی سرزمین پر جامعہ حفصہ للبنات کے سرپرست حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب ندوی مقدس اللہ العالی بانی و صدر جمعیت ابناء ہند و حضرت مولانا قاری آفتاب عالم صاحب جامعی محترم جامعہ حفصہ للبنات کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے، اور اس پلیٹ فارم سے کچھ علم کے موضوع پر اس کے سلسلے میں بہت مختصر سا وقت دیا گیا ہے. دو بات بہرحال کہی جا سکتی ہے اور دونوں بات سوالیہ ہیں. کوشچن مارک کے درجے میں وہ دونوں باتیں ہیں. چونکہ مدھوبنی کی اس سرزمین پر تو پہلی مرتبہ حاضر ہوئی ہے، البتہ اس ضلع کے اعتبار سے یہ تیسری بار حاضر ہے. سنگرام کی دھرتی پر حاضری ہو چکی ہے، کبھی بلتھی وغیرہ میں بھی حاضری ہوئی ہے. ہم نے جو آیت کریمہ ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر اور پیغمبر کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ بیان اور پیغام دیا ہے سوالیہ انداز میں کہ جب حضرت یعقوب جو وقت کے پیغمبر ہیں، ان کا جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنی اولاد کو وہ جمع فرماتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرا تو چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، لیکن تم لوگ جو رہ جاؤ گے وہ میری بات کس کی عبادت کرو گے، کس رب کو مانو گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے قیامت تک آنے والی امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ ہم یہ فکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی اولاد کو اس بات کا عہد اور اس بات کا پیمان اس سے لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی، میری نسلیں دین متین پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے دائرے میں ہر فرد آتا ہے، ہر مسلمان آتا ہے، ہر ماں آتی ہے، ہر باپ آتا ہے کہ وہ اپنی نسل سے، اپنی اولاد سے یہ سوال کرے. دوسری آیت ہم نے پڑھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ کا ارشاد ہے
کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنا کر شہادت علی الناس کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے۔ وسط کا مطلب جو قدیم تفاسیر ہیں اور جو عربی میں ہیں، جو ہمارے لیے حجت کے درجے میں ہے، اس کا جب مطالعہ ہم کریں گے تو حضرت امام طبری کو جب سنیں گے تو وہ فرماتے ہیں وصف کے سلسلے میں، اور وہ اس کی تشریح کرتے ہیں الخیار العدل الاجود، کہ وصف کا مسئلہ یہ ہے کہ وصف کہتے ہیں سب سے بہترین کو، مختار کو، حجت کو، آخری درجے کی اتمام اور تکمیل کو۔ جب حضرت امام رازی کی تفسیر کا جب مطالعہ ہم کریں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ وصف کا مطلب یہ ہے، وصف اس نظام کا نام ہے جہاں دنیا انسانیت کو ضرورت سمجھ کے رجوع کرنا پڑے۔ آگے فرماتے ہیں فَضَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ هِيَ الْمَرْجَعُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ۔ وصف وہ مرجع ہے جہاں پر اس امت کو لوٹ کر آنا ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اب یہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا تھا اور وسط کے حیثیت سے ہمیں مرجع کی حیثیت عطا فرمائی تھی، یعنی ہمیں وہ مقام عطا فرمایا تھا جہاں پر پوری دنیا انسانیت کو لوٹ کر آنا تھا اور شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہم پہ دی گئی تھی۔ یہ آیت کریمہ ظاہر ہے کہ کسی فقہی فلسفے کو سلجھانے کے لیے یا صحیح طور پہ تقوی و پرہیزگاری کو بتانے کے لیے یا صوم و صلاۃ کی پابندی کے لیے ہمارے سامنے پیغام نہیں رکھتی ہے، بلکہ یہ رکھتی ہے کہ ہم اس مرجع سے، اس مقام و مرتبہ سے نیچے اتر کر حاشیے اور زمین اور کنارے پر کیوں کھڑا کر دیے گئے ہیں، لہذا اس مرجع پہ ہمیں لوٹنا ہے، اور اس مرجع پہ لوٹنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ غلطی ہم سے کہاں ہوئی ہے، ہم نے راستہ کہاں سے بدلا ہے کہ ہم مرجع سے، مقام قیادت سے، مقام امامت سے ہم اتر گئے ہیں۔ جو امامت کے منصب پر اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب ہدایت کے ذریعے جو 23 سال کی عرصے میں بتدریج نازل ہوتے ہوتے اس امت کو عرش سے فرش پر لا کر کھڑا کیا، اور اس امت کے انسانوں کو، اس نبی کے ماننے والوں کو جو بظاہر بدو تھے، صحرا نشی تھے، بکریوں کے چرانے والے تھے، تہذیب سے عاری تھے، سویلائزیشن سے کوسوں دور تھے، لہذا اس قوم کو تہذیب و تمدن کے اس مقام پر لا کر اس کتاب نے کھڑا کیا جس کو مرجع کی حیثیت حاصل ہے۔ لہذا ہر چیز کو ڈیٹاکس کیا جا رہا ہے، ہر نظام میں ڈیٹاکسیشن کا نظام لاگو ہے، انسان کے باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے دوائیاں چلائی جا رہی ہیں، نظام کو صاف ستھرا کرنے کے لیے نظام چل رہا ہے، اس لیے نظام تعلیم کو بھی ڈیٹاکس اور صاف اور ستھرا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مرجع و مقام ہمیں حاصل ہو سکے۔ ہم امت وسط ہے، یعنی امت مرجع ہے، امت مرجع نہیں ہوں گے تو نظام امامت سے اس طریقے سے جو اتار دیے گئے ہیں، حاشیے اور زمین پر کھڑا کر دیے گئے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ حاشیے پر بھی ہمارا شمار نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم امت مرجع ہونے کے لیے ہم یہ غور کریں، بس مختصر سی 1 منٹ کی بات آپ سماعت کر لیں، ہم یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مرجع جب ہمیں بنایا تھا تو ہم قائد تھے، لیکن ہم یہ غور کریں کہ آخر کیا بات ہے کہ مصر کبھی امام بنا، دنیا اس کی پیروی کی، کبھی کابل امامت کے فریضے کو اپنے ہاتھ لیا، قومیں اس کے پیچھے چل پڑی، کبھی قرطبہ و بغداد و اندلس نے امامت کو اپنے ہاتھ لی، اور پوری دنیا آج کی مرجعیت کہلانے والی دنیا، آج کی مرجع سمجھنے والی دنیا اس کے پیچھے چل پڑی۔ لیکن آج امریکہ اور یورپ ہمارے لیے مرجع ہے، آج امت مرجع نہیں تو علم کے
بنیاد میں اس نے مرجعیت حاصل کی ہے. اس لیے آج ہم دنیا کی واشنگٹن کو، کیلیفورنیا کو، دنیا کے کیمبرج کو، برطانیہ کو، انگلینڈ کو، لندن کو ہم نے اپنے لیے مرجع کی حیثیت دے دی ہے. لہذا اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مرجعیت ہم سے چھینی گئی ہے وہ اس لیے چھینی گئی ہے کہ جب کوئی مدرسہ قائم ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے تعاقب کے انداز میں پڑ جاتے ہیں. لہذا اس مرجعیت کو حاصل کرنے کے لیے، امامت کو اس مقام پر فائز ہونے کے لیے علم کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا. غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا یہ امامت کی منتقلی آج امریکہ تک جو چلی گئی ہے، آج جو برطانیہ تک چلی گئی ہے، علم کی دنیا کا امام جو وہ بنا ہوا ہے، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، وہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے، بلکہ اس نے علم کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے اور وہ امام بنا ہے. لہذا آج علم کے دامن سے وابستہ ہو کر جامعہ حفصہ للبنات کی طلبہ و طالبات یہ طے کر لے، حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب ندوی کی سرپرستی اور حضرت قاری آفتاب عالم صاحب جامعی کے اہتمام میں یہ طے کر لے کہ علم کے دامن سے وابستہ ہو کر دنیا کی اس وقت کے بازو تو مضبوط بازو ظاہر ہے کہ کیسر و کسریٰ اب نہیں ہے، لیکن امریکہ و برطانیہ کی صورتحال کیسر و کسریٰ کی ہے. لہذا اس کی طاقت کو، علم کی دامن کو اس سے چھین کر، اس کی روشنی کو، اس کے چراغ کو، اس کی طاقت و قوت کو ختم کر کے علم کے دامن سے وابستہ ہو کر امت مرجع بن کر دنیا کو پھر سے امامت و قیادت کا سبق ہم پڑھائیں. ہمارے لیے یہ بات روا ہو کہ دنیا ہمیں امام تسلیم کرے، ہمیں قائد تسلیم کرے. یہ تب ہوگا جب جامعہ حفصہ للبنات کے اس پلیٹ فارم سے سننے والا ایک ایک مرد، سننے والی ایک ایک خاتون، سننے والا ایک ایک طلبہ، سننے والی ایک ایک طالبہ اور سننے والے ہمارے اکابرین یہ فیصلہ کر کے اٹھتے کہ علم کے دامن سے وابستہ ہو کر اس وقت کے دو مضبوط طاقت کیسر و کسریٰ کی شکل میں امریکہ اور یورپ کی طاقتوں کو، اس کے چراغ کو گل کر دینا ہے. تو انشاءاللہ امت مرجع ہم ہوں گے، علم کے دامن سے وابستہ جب ہم ہوں گے تو قیادت پھر لوٹے گی، ورنہ حاشیہ زمیمہ ہم آج ہیں، کنارے پر ہم ہیں، اسی کنارے پر ہم انشاءاللہ رہیں گے. کوئی ہمیں عروج نہیں دلا پائے گا. اس لیے عروج حاصل کرنا ہے، اقبال مندی اگر حاصل کرنا ہے، زوال سے نکلنا ہے، پستیوں سے نکلنا ہے تو اپنے نظام تعلیم کو، ایجوکیشنل سسٹم کو ڈیٹاکس کریے، نظام تعلیم کو صاف کریے، زمانے کے ساتھ کھڑے ہوئیے، حالات کے رخ کو موڑیے، ہواؤں کے رخ کو پلٹ دیجئے، زمانے کے دوش پہ نہ چلیے، ہواؤں کے رخ کے ساتھ نہ بہیے، پانی کے تھپیڑوں کی گلپوشی اور ان کے ساتھ اپنا ہاتھ نہ بڑھائیے، بلکہ ان تمام ہواؤں کو، فضاؤں کو، دوش کو، مخالف طاقتوں کو موڑتے ہوئے علم کے دامن سے وابستہ ہو جائیے تو انشاءاللہ امامت ہمیں ملے گی. منصب امامت پر ہم ضرور قائم بھی ہوں گے، فائز بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو اس ادارے کی ترقیات کا باعث اور اس ادارے کی ترقیات کا موجب بھی بنا دے. اور جو کوششیں ہم لوگوں سے ہو رہی ہیں، یہ قائد جمعیت کی ذرہ نوازی، ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ انہوں نے اتنے دور سے 100 کلو 125 کلومیٹر کے سفر کو عبور کر کے یہاں تک حاضری کا موقع انہوں نے دیا ہے. ہم لوگ بھی طالب علم ہیں، علم کی دنیا میں رہنے والے، علم کے لیے کوشش کرنے والے، اور آخر میں اتنا کہ علم کے دامن سے پوری امت کو وابستہ کرنے کی کوشش کرنے والوں میں اللہ تعالی ہماری کوششوں کو بھی قبول فرمائے. اور جو عزائم ہمارے ہیں تعلیمی مشن 2050 کا ہم نے عزم لیا ہوا ہے، ہمارا ٹرسٹ ہے جس نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ سب پڑھو، سب پڑھو، مرد پڑھا، فوق پڑھا،
لڑکیاں پڑھی، نسل پڑھی، خاندان پڑھا۔ اللہ عز و جل ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعتقاد جازم سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔